دے ہیو ٹو کیپ ود اٹ، اور اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا انہیں ٹو سروائیو. اسٹیٹ کے لیے سب سے اس امپورٹنٹ چیز میں ہوتی جو ہے ایگریمنٹ ہوا سروائیو. ہے ایک سگنیفیکنٹ ہے اور یہ لانگ پریکاشنز ہوں گے اس کے، یہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے انٹیکٹ رہے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اکنامک پرسپیکٹیو کے اوپر جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے. اور اس میں السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عامر شگری اور آپ دیکھ رہے ہیں گفتار ٹی وی. ناظرین، آج وفاقی اردو یونیورسٹی کے شعبہ بین الاقوامی تعلقات کی جانب سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا. اس سیمینار کا مقصد ایران اور سعودی عرب کا جو ریسنٹلی جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ ایک بہترین سیمینار منعقد کیا گیا. ناظرین، اس سیمینار کے آئے ہوئے مہمانوں سے ہم بات کریں گے کہ ایران اور سعودی عرب کے جو ریسنٹلی معاہدہ ہوا ہے اس پہ ان کا کیا کہنا ہے اور ان سے پاکستان اور مڈل ایسٹ کنٹریز کو کیا فائدہ ہوں گے. آئے جانتے ہیں انہی سے. جی السلام علیکم، میرے ساتھ موجود تھے پروفیسر عائشہ قدیر بحریہ یونیورسٹی سے. تو میم مجھے یہ بتائے گا جی، سب سے پہلے ایران اور سعودی عرب کا جو ابھی ریسنٹلی معاہدہ ہوا، یہ تو ایک شوق ہے، سرپرائز ہے سب کے لیے. تو اس سرپرائز کو مطلب آپ کس حد تک دیکھتے کہ یہ تعلقات آگے مستقبل قریب میں بھی یہ چلتا رہیں گے؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایبسولوٹ تو کوئی بات نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لیڈرز ہوتے ہیں، لیڈرز میں چینج آ سکتا ہے، چائنیز لیڈرشپ میں بھی چینج آ سکتا ہے. بٹ ایک بات فار شور ہے، وہ یہ ہے کہ اب کا ایرا جو ہے وہ اکنامکس کا ایرا ہے، اور اب جو ہے اسٹیٹس جو بھی ڈیسیجن لیں گے دے ول بی ڈرائیون بائی دیئر اکانومیز. کیونکہ سعودی عربیہ ابھی آپ دیکھیں ریسنٹلی جو ہے وہ اکنامک کرائسس فیس کر رہا ہے، اور اس کو اکنامک کرائسس کو اپنے اوور کم کرنے کے لیے جو کولابریشنز کرنی ہے. پھر برک کے اندر جو ہے یہ شمولیت اختیار کرنا چاہ رہے ہیں. چائنا کے کتنے ہی پلانس ہیں جس کے اندر یورپ، افریقہ اور جو ہے وہ ٹل رشیا جو ہے آنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس سے جو ہے وہ بیک آؤٹ نہیں کر سکتے. دے ہیو ٹو کیپ ود اٹ، اور اس کے ساتھ ہی چلنا ہوگا انہیں ٹو سروائیو. اسٹیٹ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سروائیول. اور سروائیول جو ہے اگر ان کو کرنا ہے تو انہیں جو ہے وہ اپنی اکنامک کولیبریشنز کرنی ہے، ورنہ یہ لوگ جو ہے وہ سسٹین دنیا میں نہیں کر سکیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات سے اسرائیل کو کیا خطرات محسوس ہوں گے؟ دیکھیں، اسرائیل مجھے نہیں لگتا آپ کو خطرات جو ہے وہ پرسیو کرنا چاہے گا، کیونکہ وہ بھی اکنامک سائڈ پہ ورک کرنا چاہیں گے. اور جو ہے میرا خیال یہی ہے کہ اب سعودی عربیہ، ایران بھی جو ہے فلسطینین ایشو میں دے آر ناٹ ویری مچ انٹرسٹیڈ، یا ان کے اتنا اسٹرانگ رول نظر نہیں آتا. پھر بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اگر ہم کہیں ایک اور ایسپیکٹ سے سوچیں تو اسرائیل مائٹ فیل تھریٹنڈ، بٹ اسے اپنی فردر کولابریشن بڑھانے کے لیے کام کرنا پڑے گا. پیس ٹاکس جیسے ابراہیم اکارڈس ابھی فی الحال سائن ہوئی ہیں، تو اس میں ہو سکتا ہے چائنا فردر رول پلے کرے. تو ابھی فیوچر کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اوپنلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، صرف بات کر سکتے. تو یہ ہے کہ مجھے اتنے چیلنجز ہوتے ہوئے ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں یو ایس کے بھی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، مگر جو ہے وہ آئی تھنک کہ یہ تمام اسٹیٹس جو ہیں وہ اب ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم، میرے ساتھ ہے ڈاکٹر عمیر زیبس سے. سر مجھے یہ بتائے گا کہ سر ایران اور سعودی عرب کا جو ریسنٹلی جو ایگریمنٹ ہوا ہے سر، یہ آپ کے خیال میں یہ کب تک مستقبل قریب میں کب تک یہ آگے جا سکتے ہیں؟ تھینک یو، آپ نے مجھ سے پوچھا. میرے خیال میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے ایک سگنیفیکنٹ ہے اور یہ لانگ پریکاشنز ہوں گے اس کے، یہ ایک لمبے عرصے تک جو ہے انٹیکٹ رہے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اکنامک پرسپیکٹیو کے اوپر جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے اور اس میں دونوں کنٹریز کے اکنامک بینیفٹس ہیں. سعودی عرب جو ہے اپنا ویژن 2030 جو ہے وہ اس کو اس کے تھرو جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتا ہے. جب اس کو ریجن میں کانفلکٹ نظر نہیں آئے گا یا یمن میں اس کی جو انوالومنٹ ہے وہ نہیں رہے گی، تو وہ بہت اچھے طریقے سے 2030 ویژن کے اوپر فوکس کر سکے گا. تو یہ سعودی عرب کے بینیفٹ میں ہے. ایران آن دی ادر ہینڈ دیکھیں، اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر جاتا ہے یا یہ کامیاب رہتا ہے تو اس کے ریجن کے اندر جو اس کا رول ہے وہ زیادہ بہتر ڈیفائن ہو جائے گا. اس کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. چائنا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو لے رہا ہے اس کے تھرو جو ہے وہ ایران کے تھرو جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اس کو ٹریڈ کے بینیفٹس مل سکتے ہیں اور اس کا جو کانفلکٹ ہے ریجنل کنٹریز اسپیشلی GCC کے ساتھ وہ ریزالو ہو جائیں گے. اور اسرائیل کے ساتھ جو اس کی رائیولری ہے اس میں اس کو ہو سکتا ہے کہ بینیفٹ بھی ہو، یہ GCC اسٹیٹس جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں. سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ چائنا کو اس میں مطلب اپنے انٹرسٹ نظر آ رہے ہیں، تو چائنا اپنے ڈومینس کو مڈل ایسٹ میں بڑھانے کے لیے کیا
کوئی الگ بلاگ بنانے جا رہے ہیں؟ اگر آپ چائنیز پولیٹکس کو یا چائنیز انٹرنیشنل پولیٹکس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ چائنیز اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کر ہی ریلیشن جو ہے اسٹیبلش کرتا ہے. اب اگر ہم مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں تو چائنا کی $130 بلین کی ٹریڈ ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ, اور 36% جو اس کی جو اس کی فیول ریکوائرمنٹ ہیں وہ وہاں سے کمپلیٹ ہوتی ہیں. تو چائنا کو اس ایگریمنٹ سے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا. مڈل ایسٹ میں اس کا اثر و رسوخ بھی بڑھے گا, اکنامک بینیفٹس بھی اس کو ملیں گے, اس کے لیے مارکیٹ بھی جو ہے وہ براڈ ہوگی, وہ یہاں پر اپنے اسلحہ بھی بیچ سکے گا, ڈیفینس ٹریٹیز بھی کر سکے گا. تو یہ چائنا کے لیے ون ون سچویشن ہے, اور چائنا چاہے گا کہ یہ فردر کنٹینیو ہو. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے